اور ٹریجڈی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کل شام کو امریکہ سے ایک ڈونیشن پہ سکن گرافٹس ملے ہیں جو ملتان پہنچ چکے ہیں، لاہور میں موجود ہیں، اور یہ جتنے بھی مریض اس وقت ہمارے پاس صحت یاب ہو رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کافی ہیں۔ آج 2 آپریشن ہوئے ہیں، وہ اب انیستھیزیا کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوپ فلی 1 آور کے بعد وہ اپنے وارڈز میں آ جائیں گے، پھر ان کی باقی کیئر ہوگی۔ ابھی 2-3 کا ہم نے اور پلان کیا ہے، وہ آج ایوننگ پہ یا کل مارننگ پہ ہم کریں گے۔ یہ پورا پروسیس جو ٹریٹمنٹ آف برن ہے، یہ پہلے دن سے لے کے ایک بڑا مروجہ طریقہ ہے۔ یہ سینٹر جہاں میں ہم کھڑے ہیں 1-1.5 سال سے فل فلیج مکمل کیپیسٹی کے ساتھ، نہ کہ یہ خوبصورت ترتیب دی گئی بلڈنگ ہے، اس میں بیسٹ آف دا بیسٹ HR آئی تھنک سو وی کین کلیم کہ پاکستان میں سب سے اچھا سینٹر 1 سال سے فل فلیج چل رہا ہے اور یہ کام بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایلو گرافٹس ہوتے ہیں جو سکن کے کسی کا گرافٹ لے کے آپ کسی دوسرے بندے کو لگاتے ہیں۔ یہ امریکہ سے ڈونیشن پہ آیا ہے، یہ 2 لوگوں کو لگ چکا ہے کامیابی کے ساتھ۔ اس کی تفصیل ابھی ہمارے ون آف دا بیسٹ پلاسٹک سرجن جو جن کی اسپیشلٹی برن کو ٹریٹ کرنا بھی ہے، وہ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں گے ابھی۔ تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم کل شام سے ہی سپروائز کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے بڑے کامیابی سے لے کے ابھی تک چلے ہیں۔ ہم ملتان والوں کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں، اور جو برن سینٹر کام کر رہے ہیں ہم نے یہ پوری کی پوری جہاں سے یہ گرافٹس چلے امریکہ سے لے کے ان ٹیمز کے ساتھ پراپر پروسیجرز کو گو تھرو کرتے ہیں، اور یہ برن ٹریٹمنٹ پچھلے 1 سال سے زیادہ سے کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ پہلے ہم زیادہ آٹوگرافٹس لگاتے ہیں کہ پیشنٹ کے ایک حصے سے لے کے دوسرے پہ لگاتے ہیں، یہ ایک ایڈڈ فیسیلیٹی ہے، لیکن یہ سکن ایک ڈریسنگ کی طرح ہے، کور کی طرح، بلینکٹ کی طرح ہے، یہ انسان پہ رہنی نہیں ہے، یہ چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد ہم نے دوبارہ دیکھنی ہے۔ یہ نیچے سے انسان کی اپنی ہی گرو کرنی ہے یا اسی کی ہی لگ سکتی ہے، یہ کچھ دنوں کے بعد ریجیکٹ ہونی شروع ہو جانی ہے۔ اٹس اے ویریبل ٹائم فرام فیو ڈیز ٹو فیو ویکس، تو ہم ان کو ہر 48 آور ٹو 78 آورس کے بعد آبزرو کرتے جائیں گے اس جگہ کو، اور اس کے نیچے سے جہاں سے گروتھ ہوتی جائے گی اتنا ایریا کم ہوتا جائے گا۔ تو آپ میڈیا والوں کا بہت شکریہ کہ آپ عام لوگوں کو اپرائز بھی کروا رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ تو ہم بھرپور اپنے تعاون کا جتنا ہمارا پہلے دن جذبہ تھا مریضوں کو ریسیو کرنے سے لے کے آج کے دن تک، ہم اسی جذبے کے ساتھ ان کو آخری دن تک ان کا کیئر بھی کریں گے، ان کے اٹینڈنٹ کی بھی کیئر کریں گے، اور آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے بھی کہ کہاں پہ ہم کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، کہاں پہ ہمیں مسائل آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جذبہ، ہماری ہر چیز انشاءاللہ اسکائی ہائی ہے۔ گورنمنٹ کی فیسلٹیز بیسٹ آف دا بیسٹ اویلیبل ہیں، اور یہ سینٹر کو ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ چلائیں گے۔ ابھی پروفیسر معظم صاحب آپ کو آپریشن کی ڈیٹیل بتانے والے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ جی میں آپ کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر راشد ضیاء صاحب نے آپ کو اس کا ابتدائیہ سارا بتا دیا ہے۔ میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا کہ ایلو گرافٹ ہوتا کیا ہے۔ ایلو گرافٹ بیسیکلی آپ ایک جو سکن عطیہ کیا جاتا ہے بعد از مرگ، اس کو ہم ایلو گرافٹ کہتے ہیں۔ زندہ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ سکن چاہیے کہ آپ جو ڈونر ہے اس کو رسک میں نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے ہم ایلو گرافٹ یعنی بعد از مرگ جو عطیہ ہے وہ لے کے، یہ ہمیں جو سکن ہے یہ بہت ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بریک تھرو ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو خریدنے کی کوشش کرتے تو یہ 3 سے 4 کروڑ سے بھی شاید نہ مل سکتی۔ اصل بات اس کی اویلیبلٹی ہے۔ کوئی بھی سکن بینک دنیا کا اتنی ریڈیلی اتنا اماؤنٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے تمام سطحوں پہ کہ یہ ہم لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور ہم اس کو پہلے کیوں نہیں لا رہے تھے؟ تو پہلے نہ لانے کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ ہر کوئی جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 20 کروڑ کی آبادی ہیں، آپ کے اپنے لوگ کیوں نہیں عطیہ کرتے؟ تو یہ چیز اب آپ نے یہ اس موقع سے
میں یہ آپ کی توسط سے عوام سے اپیل کروں گا کہ ہم اس طرف کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سکن آئی ہے یہ سکن مستقل طور پہ ان پیشنٹس پہ نہیں لگے گی. اس کی تھوڑی سی سائنسی جو ڈیفینیشن ہے یا بنیاد ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارشات اس کی پیش کروں گا کہ یہ جتنی برنٹ سکن تھی اس نے وہ اتنی ڈیپ تھی ان کے جو جلا ہوا حصہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ ہیل ہونے کے قابل نہیں تھا. اس ڈیڈ سکن کو ہم نے ریموو کیا ہے پہلے مرحلے میں. جو نیچے سے ان کے زندہ اور صحت مند ٹیشوز نکلے ہیں ان کے اوپر اس گرافٹ کو لگایا گیا ہے. یہ گرافٹ جس طرح ہم دوسری سکن اس کی اپنی لگاتے ہیں اس طرح ان ابتدائی مرحلوں میں یہ اس کے اوپر اپنے قدم جما لے گی اور اس طرح ہوگا جس طرح ہم نے پہلے 4 مریض اپنے جن کے جو ٹوٹل باڈی پرسنٹیج تھا وہ ذرا تھوڑا تھا ان کو اپنی ہی جلد سے ان کی اپنی جلد سے جس طرح ہم نے پیوند کاری کر کے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مکمل کی ہے. ان میں وہ ممکن نہیں تھی کیونکہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ہائی تھا. اگر اس وقت ان کی اپنی جلد لے کے اس کو لگایا جاتا تو وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ اگر 70% ہے اور اس کے 30% اپنی جلد آپ نے اتار دی تو وہ 100% بن جائے گا. ان میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ جتنا تھا اتنا ہی برن پرسنٹیج رہا. برن کا ڈیڈ ٹیشو نکال دیا, اس کا جو پھیلنے والا زہر تھا جسم میں وہ عمل رک گیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے یہ جو سکن ہے جس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کی اپنی سکن عارضی طور پہ اس کی اپنی جلد کے طور پہ کام کرے گی, یہ جلد لگا دی گئی ہے. 2 پیشنٹس ہیں, ایک کا جو ہے وہ 56% کے قریب اب جو ٹوٹل ہم نے ریوائز کیا ہے وہ نکلا ایریا جو ہم نے ریموو کیا ہے, دوسرے کا کو 43% کے قریب ہے. تو یہ دونوں ایریاز مکمل طور پہ ریموو کرنے کے بعد ان کے اوپر جلد جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. اب ہم 48 آورز کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے اگر اس کا وہ کامیابی سے لگ چکی ہوگی تو یہ پیشنٹس 2 جو ہیں ان کو پھر ہم اس قابل کریں گے ان کی صحت کو کہ وہ جب 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد یہ جلد اس کی باڈی اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دے گی تو اس کے نیچے سے کچھ اپنی ہیلنگ ہوگی, پھر کچھ اس کی اپنی جلد اس قابل ہو جائے گی کہ اس کو ہم سٹیجز میں کر کے تو اس کی اپنی گرافٹنگ کر سکیں. کوئی دیر از نو پروسیس آف سکن میچنگ, صرف بلڈ گروپ میچنگ کی کچھ سٹڈیز دنیا میں موجود ہیں لیکن جو بائی اینڈ لارج جو چیز رائج ہے وہ یہ ہے کہ صرف آپ سکن لگا دیتے ہیں اور باڈی اس کو ریجیکٹ کرے گی 3-1 ہفتوں کے بعد. وہ یہ پروسیس کچھ پیشنٹس میں 10 دنوں میں شروع ہو جائے گا, کچھ میں تھوڑا لیٹ, لیکن یہ ہمیں اتنا ٹائم دے دے گا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ آکسیجن ہے جس کے ذریعے ہم کچھ عرصہ جو ہے وہ پیشنٹ کو بچائیں گے اور اس کے بعد اس کی وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی اپنی جلد استعمال ہوگی. ایک اور چیز جو ایک اور ہم نے یہاں پہ کیا کام کہ جو 43% والا تھا اس کی تھوڑی سی اپنی جلد لے کے اس کو بہت زیادہ میش کر کے یعنی کہ اس میں سوراخ اس طرح کیے ہیں کہ وہ پھیل گئی ہے, وہ اس کا ایک جال بن گیا ہے تو وہ پہلے لگا کے اس کے اوپر یہ لگائی ہے. تو جوں یہ اوپر سے ریجیکٹ ہوتی جائے گی اس کی اپنی جلد گرو کرتی جائے گی اور بائی دا ٹائم یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو اس کی اپنی جلد پھیل کے اس سارے ایریے کو کور کر لے گی. جو زیادہ والا پیشنٹ ہے اس میں ہم نے جو ہماری سٹیم سیل لیب ہے اس کی ہیلپ سے اس کی اپنی جلد کے جو سیلز ہیں جو اس کے خلیات ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی سیڈلنگ کی ہے نیچے, یعنی کہ وہ بیج نیچے پھیلا دیا ہے اس سکن کے نیچے تاکہ جوں وہ اوپر سے جلد اس کی جو اترنا شروع ہو یہ والی جو اس کے اپنے جو جلد کے سیلز ہیں وہ ان کی افزائش شروع ہو جائے اور وہ نیچے سے کور کر دے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک 20 کروڑ کی ہماری آبادی ہے اور دنیا سے مانگتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, پاکستان میں اس حوالے سے سکن بینک کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی فردر؟ جی اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اس کو سکن کو پروسیس کرنا یا اس کے لیے اس کو سٹور کرنے کی تمام صلاحیت ہم میں موجود ہے. جو تھوڑی سی مالی معاونت کی یا اس کی ضرورت تھی اس میں کئی NGOs اس وقت سامنے آ چکی ہیں اور اس سلسلے میں ایک فریج ہم نے جو فریزر ہے -80 ڈگری والا وہ ہمیں اس کا عطیہ کل مل چکا ہے ایک ملٹی نیشنل سے بھی. اور اس سے پہلے جو بحثیت یہ جناب برن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری سینٹر جو ہے وہ یورپین یونین کا جو سکن بینک ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ میں کر چکا ہوں پچھلے سال اور اس کے تحت وہ اپنا ایک ذیلی شاخ یورو سکن بینک کی یہاں پہ لگانے کو تیار ہیں, لیکن ان کی ایک شرط ہے
کہ آپ کی عوام جو ہے وہ احتیاط دے. ہم یورپین یا امریکن جو ہمارے وہ بھی اس لمحے پہ ہمارے دوست ہیں، ان کی عطیہ کی ہوئی اسکن کے اوپر انحصار نہ کریں. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جن کی اسکن گرافٹنگ کی گئی ہے پیشنٹس کی، جب یہ مکمل ریکور کریں گے تو داغ نشان رہ جاتے ہیں اکثر جلے ہوئے مریضوں کو، کس حد تک کتنے پرسنٹ تک یہ اسکن ان کی ریکور کر جائے گی اور پچھلی حالت میں واپس آ جائے گی؟ دیکھیں، جو اسکن گرافٹ ہے وہ ہمیشہ جو ایک ایکسپرٹ ہے یا مریض خود ہے اس کو تو اس کا پتہ رہتا ہے. جس طرح آپ اپنی گاڑی مرمت کراتے ہیں تو آپ کو پتہ رہتا ہے کہ میری اس جگہ پہ نشان لگا تھا، تو لیکن سرسری طور پہ دیکھنے پہ وہ محسوس نہیں ہوگا. اور یہ جلد جو اس کی اپنی جلد جو بعد میں آئے گی وہ مستقل جلد ہوگی اور وہ تا حیات اس کے کام آئے گی. یہ ایلوگرافٹس جو ہیں یہ -80 ڈگری پہ سٹور کیے گئے ہیں، اور اگر اس کو فریش فوری طور پہ لے کے رکھا جائے تو 1 سال تک بھی چل سکتے ہیں. اب چونکہ یہ مختلف اوقات میں انہوں نے ان کو ہارویسٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو ان سب کی ڈیٹس موجود ہے، لیکن یہ